اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دورہ قرآن 5 رمضان المبارک، 5واں پارہ، 4تھی سورت النساء، آیت نمبر 97 سے رکوع نمبر 10 سے۔ جو لوگ آن لائن ہمیں دیکھ سن رہے ہیں، دورہ قرآن المہدی سینٹر بروکلن نیو یارک میں شروع ہو رہا ہے۔ آج 5 رمضان المبارک کو 5ویں پارے سے 10ویں رکوع سے 4تھی سورت النساء آیت نمبر 97۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا۔ یہاں تک ہم نے صلاۃ الخوف کا حکم پڑھا ہے۔ نماز خوف وہ نماز ہوتی ہے کہ جب جنگ ہو رہی ہو تو نماز پڑھی جاتی ہے۔ نماز خوف بھی قصر ہوتی، 4 رکعت ہی 2 رکعت ہو جائے گی، ایک پڑھیں گے مل کر سب، دوسری جب رکعت ہوگی آدھا گروہ ایک پڑھے گا اور وہ سیکیورٹی گارڈ بنے گا، دوسرا گروہ دوسری پڑھے گا امام کے ساتھ، امام دونوں پڑھیں گے، دوسری وہ جو رکعت پڑھیں گے وہ چلتے چلتے پڑھیں گے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو صلاۃ الہاں، کیونکہ نہیں باطل نہیں ہوتی، یہ حکم ہے نا، کیونکہ وہ انہوں نے اسلحہ لے کر دشمن کا مقابلہ کرنا ہے، تو اس کو نماز خوف کہتے ہیں، اس کا یہ حکم ہے۔ تو نماز اتنی امپورٹنٹ ہے کہ خوف کے حالت میں بھی معاف نہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے بھی صلاۃ الخوف پڑھائی ہے، جو
ظہر کی نماز پڑھائی ہے ہزاروں زخموں کے ساتھ، اور حبیب اور مسلم اور جو آپ کے خاص اصحاب تھے وہ سیکیورٹی گارڈ بھی بنے رہے۔ تو یہ نماز خوف، اس کا آج کے 5ویں رمضان کو سبق یہ سیکھ لیجئے آپ اور میں کہ نماز جنگ کی حالت میں بھی چھوڑ نہیں سکتے۔ اب آج کل جو گاڑیاں چلاتے ہیں یا مثال کے طور پہ جہاز میں جاتے ہیں یا ٹرین میں، وہ کہہ رہے ہیں کہ نماز نہ پڑھیں۔ کیسے نہ پڑھیں جب آتے برستے تینوں میں نماز پڑھنی، جب گرز آ رہے ہیں اس وقت نماز پڑھنی۔ تو یہ ایک بات یاد کر لیں۔ اور آخری پیغام یہ تھا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز کو پڑھنا ہے تو ٹائم پہ پڑھو، وقت مقررہ، ہاں وقت مقررہ پہ پڑھنا چاہیے۔ آئیے اگلی آیت، جو لوگ ہمیں اب جوائن کر رہے ہیں وہ دیکھ لیں، آیت نمبر 104 ہم شروع کر رہے ہیں سورۃ النساء کی۔ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهُ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمَّنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا مِنْ شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا لَّعَنَهُ اللَّهُ وقال لا أتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم عليكم السلام سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ويستفتونك في النساء
قل اللہ یفتیکم فیہن وما یتلی علیکم فی الکتاب فی یتامی النساء اللاتی لا تؤتونہن ما کتب لہن وترغبون ان تنکحوہن والمستضعفین من الولدان وان تقوموا للیتامی بالقسط وما تفعلوا من خیر فإن اللہ کان به علیما وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشاء يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم وبالوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء. یہ بڑی زبردست آیت ہے. منافق کی نشانی یہ ہے کہ وہ نماز تو پڑھتا ہے مگر سستی کے ساتھ. اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ بندہ منافق ہے جو نماز میں ڈھیلا ڈھالا، پڑھ لی تو کیا نہ پڑھی تو کیا. ہمارے ایک رومیٹ تھے اس وقت، تو وہ بر صغیر کے شاہ جی سب سے بڑے شہر میں سب سے بڑے علامہ ہیں اس وقت تھے ہمارے رومیٹ. ان کا حکم ہوتا تھا، مجھ سے بڑے تھے، میں تو ظاہر بچہ تھا ان کے سامنے، بہت بڑے تھے. مجھے کہنا کہ سخاوت حسین جب سورج نکلنے میں 5 منٹ رہ جائے تو مجھے اٹھا دینا، اس سے پہلے میں نماز نہیں پڑھوں گا، آخری وقت میں نماز. وہ اس آغا سجاد وہ اس بڑے شہر میں لگ گئے علامہ. بڑے اتفاق سے ان کی مسجد میں میں پہنچ گیا رمضان کی خدمت کرنے. اب وہ ظاہر ہے وہاں پر مقطع چقطع، میں تو ان کے مقابل آج بھی لڑکا ہوں، وہ تو بیچارے آج بھی بہت بزرگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو
صحت بھی دے. تو جب وہاں میں پہنچا تو مجھ سے خیر 2-4 دن 8 دن گزرے تو دیکھا کہ اس شہر میں ہر طرف سے مجمع کھچ کھچ کے میرے پاس آنے لگا. تو مجھے ایک دن کہتے ہیں تم میرے چھوٹے بھائی ہو, آج تم نے سحری میرے گھر کرنی. میں نے کہا آج کیا, میں تو ہر روز کرنے کو تیار ہوں, میں تو مسافر ہوں, میں تو بہانے ڈھونڈ رہا ہوں. خیر گھر گئے ان کے, تو کھانا جناب ان کی بیگم صاحبہ نے, وہ بھی ایک بہت بڑے آیت اللہ کی ہمشیرہ ہے, بہت بڑے لوگ ہیں. تو کھانا وانا سحری جب کر چکے تو پوچھتے ہیں یار یہ بتا کہ یہ پورے اس شہر کو تو نے کیسے اکٹھا کر لیا. میں نے کہا اس لیے کہ میں ایک بندے کو اٹھاتا تھا جو کہتا تھا آخری 5 وقتوں میں اٹھانا. تو آپ اگر نماز اول وقت میں پڑھیں اور اہتمام سے پڑھیں تو سارا شہر آپ کی طرف کھنچائے. یہ میری بات یاد کر لیجیے. ہاں شاباش. دیکھیے چٹھا صاحب جیسے لوگ کھنچائیں گے نہیں, ٹائم سے پہلے آ رہے ہیں ماشاءاللہ. شاہ جی جیسے ماشاءاللہ, دیکھیے سبحان اللہ, بچے آئے گے نہیں, بچے آ رہے ہیں ماشاءاللہ. زندہ باد, زندہ باد. کہ مہدی بھی آ گئے ماشاءاللہ. تو منافق کی نشانی کیا ہے بیٹا, یاد کر لیں. منافق کی نشانی سورہ نساء کی آیت نمبر 143 ہے. کیا ہے؟ 42, 142 اور 43. یاد رکھ لیجیے سب لوگ. منافق اسے کہتے ہیں جو ڈھیلی ڈھالی نماز پڑھے. ہاں جو نماز نہیں پڑھتا وہ تو مشرک ہے, وہ تو کافر ہے. ہاں جو نماز پڑھتا ہے ڈھیلی ڈھالی وہ عبداللہ ابن ابی کے ساتھ محشور ہوگا, نعوذ باللہ. تو جو میری آواز سن رہے ہیں نماز پڑھیں, شیر کی طرح آئے نماز میں. ہاں ایک دم اچھے کپڑے پہن کر, خوشبوئیں لگا کر, ٹائم سے پہلے ایک دم. اقامت کے لیے کہا جائے تو بقول بقول ہمارے گجراتیوں کے ڈھیل مٹ نہ کرے. یاد ہے نا وہ شربت چوک پہ بندے نے کہا کہ مولوی صاحب ڈھیل مٹ نہ کر, تو دھیرے دھیرے نہیں, ایک دم ایکٹیو شیر کی طرح. اوسودم بالنہار, مولا علی نے کہا میرے شیعہ شیر ہوتے ہیں, شیروں کی طرح. ہاں تو آج کے بعد یہ پیغام عام کر دیں. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَن تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ. اللہ اللہ. منافق جہنم کے نچلے درجے میں, بہت نچلے درجے میں. مٹی کو نہیں کہتے اسفل, ہاں اصل وہ نچلا اس لیے نا, مٹی کیونکہ نیچے ہوتی ہے. نہیں سفولیت کہتے ہیں نیچے کو, اسفل جو سب سے نیچے ہو. ہاں ٹھیک ہے, تہ خانہ بھی تہ خانے میں تہ خانہ, تہ خانے میں بھی تہ خانہ. اسفل یہ اعلی اور اسفل. ہاں سفلی, آپ نے سنا نہیں یہ سفلی عمل. ایک ماشاءاللہ یہاں کی ایک بہت ہی نیک بیٹی ہماری نے امریکہ کی 2 لاکھ روپیہ بھیجا ایک کمینے آدمی کو, اندازہ لگائیے, سفلی عمل کرانے کے لیے. تو پھر مجھے اتفاق سے کہیں نہ کہیں سے مجھے, آپ کو پتا ہے میرے کیمرے لگے ہوئے ہیں, میرے کیمرے, مجھے کسی کیمرے نے بتا دیا. اتفاق سے اس کی مجھے کال آ گئی کہ انکل جی پیٹ میں درد ہے. میں نے کہا 2 لاکھ لگیں گے. آپ کو کس نے بتایا؟ میں نے کہا مجھے بتا دیا, اس نے بتا دیا. آپ لوگ سفلی عمل کے لیے, تو نعوذ باللہ شیطانی عمل کے لیے 2 لاکھ دے رہے ہیں, تو چلو کم از کم 2 لاکھ اللہ کے عمل کے لیے دے دو نا پھر. اور ہونا والا کچھ نہیں, جادوگروں نے کچھ نہیں کرنا. ہاں ہونا ہے تو اللہ کے ذریعے ہونا. دیکھیے نا, میں اب آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, جادوگروں سے کہیں میرا کچھ بگاڑ نہیں. دونوں جنت میں جائیں گے نا, دونوں جائیں شامل. بالکل بالکل. استغفر اللہ, استغفر اللہ, لا حول ولا قوت.
جادو کفر ہے، جادو کفر ہے، کفر شاہ جی کفر ہے، جادو ہے، جادو کا ہاں ٹھیک ہے، نہیں ایک جادو کی ایگزسٹنس، وجود السحر، جادو کا وجود ایک فیکٹ ہے، آپ یہ نہ کہیں کہ جادو نہیں ہے۔ ہمارے انبیاء پہ جادو کیا جاتا رہا، ہمارے نبی پہ کوششیں کی، ہمارے امام علی رضا پہ، یاد نہیں وہ بندے نے جادو کیا امام کے دہان مقدس سے وہ لقمہ، ہاں شاباش، اور امام نے پھر کہا کہ ایھا الاسد اکل الساحر، وہ تصویر کو کہا جادوگر کو کھا جا۔ ہمارے اماموں پہ بھی لوگ ڈورے ڈالتے رہے، ہمارا تو کوئی چیز ہی نہیں بیچارے۔ اس لیے چاروں قل پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھیں، سورہ بقرہ کی آخری آیتیں پڑھیں، وہ گولڈن تعویذ شاہ جی آپ کو دیا تھا وہ پاس رکھیں، جو امام حسین علیہ السلام کا تعویذ ہے، آیت الکرسی ہے تو بھی نکال کے دینا، ہے گاڑی میں ہے ایک دو ہی زیادہ نہیں، ہاں ایک دو ہے، بلیک میں بکے گا۔ جی ہاں ریان، ریان شاباش، ریان دروازہ وہ ہے جس میں سے صرف روزوں والے، آپ کی دعا سے الحمدللہ۔ اچھا جناب، اب سمجھ میں آگئی بات، ڈھیلی ڈھالی نماز نہیں پڑھنی، منافق نہیں بننا، بس آج کے بعد یہ ٹائٹ ہو جائے اور سب کو ٹائٹ کر دیں، گھر والوں کو بھی یہ وہ ایک دم پڑھ لیں گے، کیا کوئی بھاگی جا رہی ہے نماز؟ نہ بالکل بھاگی جا، ٹرین دیکھیے نا، یہ جابر عباس یہ ڈاکٹر ہے، دیکھیے یہ بچہ ڈاکٹر ہے ماشاءاللہ، یو ایس ایم کا امتحان پاس کر چکا ہے، اب یہ یہاں پر ایم ڈی ہوگا، اللہ کرے کہ یہ ہمارے ساتھ رابطے میں رہے، جب اس کو $1,00,000 ملے تب بھی ہمارے ساتھ رابطے میں رہے انشاءاللہ، کیونکہ اکثر چھوڑ جاتے ہیں ہمیں، تو اب اس سے اس کو میں یہ کہہ رہا ہوں، ہاں ڈیلی ڈالی نماز کی بات آ جائے چلیے، کیا بات کیا ہو رہی تھی؟ ہاں بس ہاں رحمۃ اللہ، درس سے بنیں گے، نماز سے بنیں گے، آپ آج کے بعد نماز کے پروموٹر بنیں، قرآن کے پروموٹر بن جائیں، بس اپنے گھر میں آپ نماز کے پروموٹر بن جائیں، نماز کا ٹائم ہو، زلزلہ آ جائے آپ کے گھر میں، ارتھکویک آ جائے، ایک دم ماشاء اللہ لگ جائے، کرفیو لگ جائے، ایسے ہونا چاہیے نماز کے ٹائم پہ۔ یہ میں نے سیکھا ہے اپنے والد صاحب سے، اللہ ان کو جنت میں جگہ دے، اس میں میرا کوئی کریڈٹ نہیں، میرے والد جیسا نمازی بندہ میں نے زندگی میں نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کھانا لگا ہوا ہو، پلاؤ لگا ہو، زردہ لگا ہو، کچھ لگا ہو، اذان ہو گئی، اس بندے نے کھڑا ہو جانا، میٹنگ چل رہی، کچھ چل رہا ہے، شادی ہے، بیاہ ہے، کچھ ہے، نماز اول، بس۔ ان المنافقین، ہمارے ایک تھے علامہ شیخ احمد کافی، جانتے ہیں شیخ احمد کافی، یہ آغا مختار جو کٹ کرتے ہیں نا دعائے کمیل میں، یہ انہی کی کرتے ہیں، سب سے ٹاپ کی دعائے کمیل دنیا میں اس شخص نے پڑھی، عجیب آدمی تھا، ولی اللہ تھا۔ ان سے ان کی میں نے تقریر سنی تھی، انہوں نے کہا اے ماتمیوں، اے نوحہ خانوں، اے حسین پہ جان دینے والوں، اے مولا علی پہ مر مٹنے والوں، اے حرم امام حسین میں مرنے کی تمنا کرنے والوں، اے نعرے لگانے والوں، اے خون نکالنے والوں، اے جلوس نکالنے والوں، اول نماز، یہ ان کے الفاظ، پہلے نماز، باقی سب کچھ، نماز سب سے پہلے۔ ہاں امام زمانہ آئے ان کی مجلس میں، امام زمانہ ان کی مجلس میں تشریف لائے، جی ہاں، نہیں پڑھتے ہوئے نہیں، پڑھتے ہوئے کہا تھا، انہوں نے کہا جیسے پوچھتے ہیں نا حافظ صاحب کہ آج کیا عنوان کیا ہوگا، تو ان سے پوچھا، ان کے شاگرد نے نیچے وہ ٹیپ کرتا تھا، وہ چرخی والی ٹیپ ہوتی تھی، یاد ہے وہ چرخی والی، وہ ایسے ایسے گھومنے والی، وہ اتنا بڑا بکسہ ہوتا تھا، وہ بکسے میں اس نے کہا کہ آغا موضوع امشب چه باشه کا موضوع امشب وصیت نامہ کافی باشه، آج وصیت نامہ، آج کی مجلس کا موضوع ہے وصیت نامہ، کیا مطلب ہے؟ بس آج آخری مجلس ہے، اس کے بعد مر گئے، شہید کر دیے، بڑی بات ہے یہ۔ انہوں نے کہا تھا
اول نماز. اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ بالکل ایک دم ایک فوج بن جائیں نماز کی, فوج بن جائیں قرآن کی, فوج بن جائیں امام زمانہ کی. نہیں ڈالی یہ بچے خاص طور پہ اللہ کی بھلا اللہ کی بھلا. ہم سے دیکھ کر ہاں یہ بچے تو ایسے ڈھیلے ہیں, ان کو تو چاہیے ہمیں اٹھائے, ہم کو انہیں اٹھانا پڑ رہا ہے. بتائیں ہم غریب جو تھکے ہارے دنیا کی دھکے کھا کے, شاہ جی کتنے محاذوں پہ لڑ کے آئے, اللہ اکبر اللہ, ہاں ابھی لڑ رہے ہیں, اور یہ الٹا ہی اس محاذ میں بھی ہمیں لڑنا پڑ رہا. بتائیے شرط اول نماز ان قبلت ما سواها وان رد ما سواها. If prayer is accepted, all of your actions will be accepted. If your prayer is going to be rejected, nothing is going to be accepted. That is it. حج وغیرہ زکات خمس ہر چیز باطل اگر نماز نہیں. ہاں دیکھو زندہ باد شاہ جی. امام سجاد زندان شام میں باہر سورج دیکھتے کہ کہیں اول وقت چلا نہ جائے. بیویوں نے پشتہائے ناقہ پہ اللہ اکبر نماز اول وقت میں قضا نہیں کی. قضا کو چھوڑ دیں آپ, اول وقت قضا نہیں کی. تہجد قضا نہیں کی بیویوں نے. غور کریں آج کی بیویاں جو یہ سیشن کرتی ہیں, سید سیشن کیا اور نماز رات کے 8 بجے پڑھ رہی ہے مغرب کی نماز, سارا دن جہاں جشن وہاں جشن یہاں جشن. اگر نماز نہیں پڑھ رہے تو کچھ قبول نہیں, جشن وشن کچھ قبول نہیں. بالکل یہ کلیئر کٹ نوٹ کر لو, اول نماز. بس اب یہ نہ ہو کہ لیٹ نہ ہو جائے. مولا حسین علیہ السلام نے جناب زینب شاباش کہ لا تنسینی فی صلاۃ اللیل. اللہ اکبر. بہن زینب نماز تہجد میں مجھے نہ بھولنا. اف اللہ اکبر. اور ہماری عورتیں ان کو نماز تہجد کا پتہ ہی نہیں کہ ہے کیا نماز تہجد. سیکھنے نہیں, پڑھنے نہیں, پورا سال ان کے پاس ٹائم نہیں دین پڑھنے کا, اور رمضان میں بھی ٹائم نہیں. اب افطار پارٹیاں, یہ دیکھیے کہا گیا ہمارے شاہ جی سے, ہاں یہ بیٹھے شاہ جی نے آج ایک اپنے بھتیجے کو, میرا بھی وہ بھتیجا ہے, دعوت دی ہے. کہاں آیا, نہیں آئیں گے, وہ فلموں والی دکانوں میں بیٹھیں گے رمضان میں بھی, مگر قرآن کے سامنے نہیں آئیں گے. آپ ایک فوج تیار کریں صالحین کی, تب تو یہ رمضان ہمارا کامیاب ہوگا. قرضے ورضے آپ چھوڑ دیں, قرضے دیکھیے کیسے جاتے ہیں. کامیابی آپ پڑھائی کی اللہ پہ چھوڑ دیں, دیکھنا کس طریقے سے سارے کام ہوں گے انشاءاللہ. آپ ذرا یہ فوج بن جائیں, یہ جو 25 دن شاہ جی باقی ہے نا, پوری آرمی بن جائے. امام زمانہ علیہ السلام کی لوگوں کو نمازی بنائیں, قرآن کا پابند بنائیں وغیرہ. لیجیے ختم کریں آگے کیونکہ ٹائم بہت کم ہے. جو لوگ ابھی جوائن کر رہے ہیں سورہ نساء آیت نمبر 140. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من ہاں یہ تو ہو گیا نا. ہاں چلیے 145 ٹھیک ہے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ. باللہ کو ذرا منہ بھر کے نہیں پڑھیں گے. جب اللہ سے پہلے زیر ہو تو منہ بھر کے نہیں, ایمپٹی منہ باؤٹ سے, اور زبر پیش ہو تو فل. شاباش. فَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا. مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا. چھٹا پارہ سورۃ نساء, چھٹا پارہ شروع ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وكان اللہ سمیعا علیما.
إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فبما نقضهم ميثاقا وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم ولا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه وما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم بصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا عليما. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك
بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنعطيهم أجرا عظيما. بہت اچھی، ویری گڈ، بہت عمدہ، بہت عمدہ. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. احسنت، ماشاء اللہ، بہت اچھی، ویری گڈ یاور باس، بہت اچھی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله ساتھ پڑھنا ہے. رسول الله وكلماته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسوله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم. علیکم السلام. إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. جو ابھی جوائن کر رہے ہیں، آیت نمبر 173 سورہ نساء، چوتھی سورت، چھٹا پارہ، سورت نساء، آیت نمبر 173 آپ پڑھنے جا رہے ہیں. چلیے ایک آیت اور پڑھیں. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم دوبارہ پڑھیں. فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. أما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. احسنت، ماشاءاللہ، بہت اچھا پڑھا، ویری گڈ.
أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخواتا رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. سورۃ المائدہ شروع کر رہے ہیں، جو اب جوائن کر رہے ہیں سورۃ المائدہ، چھٹا پارہ، 5ویں سورت، سورۃ المائدہ. مائدہ کا معنی ہوتا ہے دسترخوان. اس میں کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بنی اسرائیل کی ڈیمانڈ پر ایک دسترخوان کا مطالبہ کیا تھا اور وہ دسترخوان نازل ہوتا تھا، اس لیے اس سورت کا نام ہو گیا مائدہ. کچھ عرصے کے بعد وہ پھر بند ہو گیا. من و سلوہ جو زبردست قسم کا کھانا تھا، تیتر بٹیر قسم کے، اور وہ درختوں کی جو چیڑ ہوتی ہے اس قسم کے، ہاگون جس کو کہتے جیا، وہ، اور یہ جو جو شہد کی طرح کی ڈشز تھیں، سویٹ ڈشز بہت ہی زبردست قسم کی. پھر انہوں نے کہا جنت سے آتی تھی، بالکل. پھر کچھ لوگوں نے کیا کیا کہ وہ احتکار شروع کر دیا، یعنی وہ غریبوں کا حصہ روکنا شروع کر دیا، غریبوں کو نہیں دیتے تھے. تو 313 لوگ پھر منکیز بن گئے، بندر بن گئے. چچا بھتیجے کے سامنے مر رہا تھا، چچا نہ بچا پایا. باپ بیٹے کے سامنے مر رہا تھا، بیٹا نہ بچا پایا. تو وہ یہ قصہ ہے اس میں، گویا مائدہ کہتے ہیں یہ دسترخوان، ٹیبل، جیسے ڈائننگ ٹیبل بھی ہوتا ہے. اب اس میں ایک آیت اور. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید. احسن، ماشاءاللہ علی، بہت اچھا پڑھ رہے ہیں، ویری گڈ. نہیں پڑھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الحدی ولا القلائد ولا آمین البیت البیت الحرام ما یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شدید العقاب. ماشاءاللہ، بہت اچھا، احسن، ویری گڈ. شہزاد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب کو بیٹے.
حرمت علیکم ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا. والدم لحم الخنزیر وما أهل لغیر اللہ به والمنخنقات والموقوذة والمتردية والنطيحات وما أهل السبع وما أكل شاباش. أكل السبع إلا ما زكيتم نہیں ان کو خود پڑھنے دینا. وما دوبارہ پڑھیں. إلا ما زكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا الأزلام بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت عليكم رضيت عليكم الإسلام دينا رضیتو کے بعد پھر پڑھیں. ورضيت لكم الإسلام دينا فمن استر في مخمصة غير متجانف الإثم فإن الله غفور رحيم. ماشاءاللہ شہزاد بہت اچھے. ویری گڈ. بسم اللہ. رائے صاحب یسالون کا یہ آپ کو پتہ ہے نا یہ آیت غدیر کی آیت ہے. یہ الیوم اکملت لکم یہ غدیر کے دن اعلان مولا کائنات ولایت مولا کائنات کے اعلان کے بعد یہ آیت آئی تھی کہ آج کے دن تمہارے دین کو میں نے مکمل کر دیا. یہ اکمال دین اس کو کہتے ہیں. آیت اکمال دین. آیت اکمال پوری ایک ہے صرف پورے قرآن میں آیت اکمال دین ایک. کوئی آپ سے کہے آیت اکمال پڑھے تو یہ پڑھے گی الیوم مکمل کر دی. الیوم نہیں دین اللہ کا ہے مگر جو آپ جس پر عمل کرتے ہیں اس کو تو آپ کی طرف نسبت ہوتی ہے نا کہ چٹھا صاحب کا مذہب کیا ہے؟ چٹھے شیعہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چٹھوں کی نسبت آگئی نا مذہب کی طرف. یہ تو ہے اللہ کا ہی. شیعہ مذہب چٹھا صاحب کا نہیں ہے اللہ کا. مگر چٹھا صاحب نے اڈاپٹ کیا ہے تو اب چٹھوں کا مذہب کیا ہے؟ شیعہ. سادات کا مذہب کیا ہے؟ شیعہ. آغا کا مذہب کیا ہے؟ شیعہ. تو یہ نسبت آپ کی طرف آ گئی. الیوم اکملت لکم دینکم یعنی جو اللہ کا اپنا دین ہے اس میں تو مولا علی ہمیشہ سے ہے. جو تمہارا دین ہے اس میں آج علی کو داخل کیا ہے تو دین مکمل ہو گیا. یہ بھی مراد ہے تمہارے دین سے. یہ بھی مراد ہے کہ آج تمہارا دین مکمل ہو گیا. یعنی جو دین تم اڈاپٹ کرتے ہو وہ آج مکمل ہوا. میرا دین تو ہمیشہ سے مکمل ہوا. پوری مسلمان قوم کو ظاہر ہے قیامت تک کے لیے بالکل. یہ تو اس پر وہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں بہت بڑی. الغدیر میں علامہ امینی نے بہت بڑے ہمارے آیت اللہ گزرے ہیں علامہ امینی. انہوں نے جو والیوم لکھے ہیں نہیں جو چھوٹی تو 10-11 ہیں باقی وہ چھوٹی چھوٹی بن کے پتہ نہیں اب کتنی بن گئی ہیں. جی ہاں تو وہ جو کتاب ہے وہ کمال کی کتاب ہے الغدیر. اس میں تو انہوں نے قیامت کر دی ہے الغدیر کے اندر. اس میں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ 250 ثقہ صاحب وہ ہیں جن میں حضرت ابوبکر حضرت عمر حضرت عثمان وغیرہ شامل ہیں. حضرت ابو ہریرہ کہ جنہوں نے بار بار یہ کہا کہ ہم نے سنا تھا ہم نے دیکھا تھا مولا علی کا ہاتھ پکڑ کر حضور نے کہا تھا یہی تمہارا مولا ہے یہی ہے. اتنے فضائل پڑھے وہ خطبہ پورا اگر آپ غدیر کا پڑھیں یا سنیں آپ حیران ہو جائیں گے. وہ خطبہ اس میں شاہ جی کوئی فضائل ہے فضائل کا دریا ہے سمندر ہے. فضائل کا ایک خطبہ جو غدیر کا ہے سمندر ہے فضائل مولا کائنات اور فضائل اہل بیت کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألونک ماذا احل لک احل احل دیکھیں یہ ہا یہاں سے لکھ رہی ہے. یہ حلق ہے حلق. احل دیکھیں
احل شاباش أحل احل لكم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. ماشاءاللہ احسن تو میں ویری گڈ. وہ دوسرا کہاں ہے؟ منتظر کدھر ہے؟ دوسرا باہر تو بلائے نا اس کو. باہر کیوں بلائے نا؟ شاید بلائے. کام کر رہے ہیں تو پڑھنا ہے. کہاں پڑھنا؟ وہ کسی کی ہیلپ جو کھانا لا کر کو آج ہیلپ کریں گے اس کو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہیلپ کر دیں گے. اب اگر فارغ ہے تو یہاں بھیجیں. اس طرح یہ بچے بہانے بڑے بناتے ہیں. نہیں ہم بھی بناتے رہے بچپن میں, ہمیں سب پتہ ہے. چلیں وسیم بہت اچھا پڑھا ہوں میں. شاباش کیپ اٹ اپ. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین وان کنتم جنبا فطہروا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. احسن ماشاءاللہ وسیم زندہ باد. بہت اچھا بہت اچھا. خلیفہ صاحب پڑھیں گے؟ آ جائیں آگے دائرے میں آ جائیں. تھوڑا دائرہ کھلا کر دیں. ہاں ہاں وہ گور ہاں پہلے گور پڑھ لیں. گور پڑھو پھر اس کے بعد خلیفہ صاحب. ہاں یہ جو آیت ابھی پچھلے صفحے میں جو آیت پڑھی تھی وہ تھی وضو کے بارے کہ وضو جب کرو. اور یہی بلکہ اختلاف ہے ہمارا, جو ہمارے سنی بھائی ہیں ان کے ساتھ ہمارا یہ اختلاف ہے. دیکھیں آیت نمبر کیا ہے؟ 6. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ, اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے تیار ہو جاؤ, فاغسلوا وجوہکم, پس دھو لو اپنے چہروں کو, وایدیکم اور اپنے ہاتھوں کو, الی المرافق, یہ الی یہاں بمعنی مع ہے. شیخ عبد القاہر جرجانی نے باقاعدہ جو اہل سنت کے امام تھے انہوں نے یہ فرمایا, ہمارے پاس موجود ہے وہ کتاب جو عربی کی گرامر کی کتاب ہے, کہ یہاں الا بمعنی مع ہے, یعنی کوہنیوں سمیت. کوہنیوں سمیت تو یوں پانی اگر ڈالیں گے تو
तो कोहनियों समेत नहीं हो सकता। हाँ, यूं अगर डालेंगे तो ये आयत थी वुजू की। और उसके बाद एक आयत गुजरी है अदल की। ये बड़ी जबरदस्त आयत है कि कहीं दूसरों की वला यजरिमन्नकुम शनाअनु कौमिन अला अल्ला तादिलू, ये आजकल के माहौल पे भी आयत फिट आती है। देखिए, होता उमूमन ये है कि मसलन मिस्टर ए गुनाह नहीं करना चाहते, मगर मिस्टर बी जो उनके दोस्त हैं वो उनसे गुनाह करवा देते हैं कि चलो चले जरा फिल्म देखाएं, चलो अच्छे सिनेमा में अच्छी फिल्म आई हुई है, चलो जरा देखाएं, चलो जरा ब्यूटी देखाएं, ये आजकल जो एक इस्तिलाह इस्तेमाल होती है। हालांकि वो ए बेचारा नहीं देखना चाह रहा था। ये आयत कह रही है ला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अला अल्ला तादिलू, किसी कौम के साथ अदावत तुम्हें इस बात पे न उकसा दे, उभार दे कि तुम अदल न करो, तुमसे तुम्हारा सवाल होना है। मूसा बेदीन खुद, ईसा बेदीन खुद। क्या कब्र के अंदर मुझसे मेरे दोस्त के बारे में नहीं पूछा जाना। दोस्ती बेशक रखें, मगर दोस्त की वजह से खुदा न खास्ता गुनाह ना करें। अदल, अदल का हुक्म दिया जा रहा है। अदल का मतलब होता है कि वज़्उ शै फी महल्ले, किसी शय को उसके प्रॉपर जगह पर रखना, इसको कहते हैं अदल। औलाद है, इसकी जगह जन्नत है। माँ बाप है, उनका मकाम राहत है। मियाँ बीवी है, उनका घर जन्नत माआब है। अगर मियाँ बीवी घर को जहन्नम माआब बनाएंगे तो ये जुल्म करेंगे। वालिदैन अगर औलाद की सही तरबियत न करके उनको जहन्नमी बनाएंगे तो ये जुल्म करेंगे। माँ बाप को राहत की बजाय अजियत पहुंचाएंगे तो ये जुल्म हो जाएगा। जुल्म ना करें, ये अदल की आयत है। इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा, अदल करो, ये अदल तक़वा के करीब है, ज्यादा करीब है। बात दुरुस्त है। माँ बाप के माल की थोड़ी, अमाल की थोड़ी पुरसिश। माँ बाप अपने अमाल के जिम्मेदार है, औलाद अपने अमाल की जिम्मेदार है। अलबत्ता वो माँ बाप जिनका फरीजा है औलाद की तरबियत का, और इस फरीजे से सुबक दोष ना हो, वो तो पकड़े जाए, बिल्कुल पकड़े जाए, क्योंकि आपकी ड्यूटी है। आपको औलाद दी ही इसीलिए थी कि आप उसकी तरबियत करें। आपने तरबियत नहीं की तो जहन्नम में जाएंगे। ये औलाद का पैदा करना वाजिब नहीं है। अगर आप औलाद ना भी हो, आप औलाद ना भी, कोई शादी ना करे, ईसा अलैहिस्सलाम ने शादी नहीं की तो क्या गुनहगार है? नहीं, शादी करना भी वाजिब नहीं, औलाद का पैदा करना भी वाजिब नहीं। अलबत्ता औलाद हो जाए उसको राह रास्त पे रखना वाजिब है। अगर राह रास्त पे न रखी तो जहन्नम में जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे हम आज गफलत कर रहे हैं। आज हमारे बहन भाई बहुत गफलत कर रहे हैं। हकीकत अमर ये है। अलैकुम सलाम। अब देखिए, स्कूलों की छुट्टियां, स्कूल में छुट्टियां हैं, 80% बच्चे अभी नहीं पहुंचे। क्या कर रहे हैं वो घरों में बैठकर? माँ बाप क्यों नहीं उनको भेज रहे? बसों में चढ़ा दें उनको। अगर आप लेट हैं जॉब की वजह से, बसों में उनको चढ़ा दें। इस सिटी में तो कोई बहाना भी नहीं ना, इस शहर में कौन सा बहाना है? आप बताएं ना। कम्यूट का कोई प्रॉब्लम नहीं, और फिर ये अब कोई होमवर्क भी नहीं है। जब स्कूल की छुट्टी, आप काहे का होमवर्क है? तो ये धूल न झोंके बच्चे आपकी आंखों में, इनको ले आएंगे तभी बचेंगे ये भी और आप भी। चलिए जी, बिस्मिल्लाह। ये आयत वुजू में ये जो मसा का जो हुक्म है, जिसमें जो फर्क है हम में बिरादरान अहले सुन्नत में पांव के मस के, हाँ ये देखिए, वमसहू, बहुत अच्छा, वमसहू बिरुऊसिकुम, और मसह करो अपने सरों को। देखिए ये बिरुऊसिकुम, ये मस होता है, टच, धोना नहीं है, फगसिलू नहीं है, वमसहू, मस ये हो गया। और उसके बाद अर्जुलकुम इलल काबे, और मसह करो पाँव का, इलल काबे, उठी हुई जगह तक। न पाँव का धोना वाजिब है, न सर का धोना वाजिब है। ये जो हमारे भाई पूरा यूं कर लेते हैं, या पाँव धोए, जरूर धोए, पहले धोए, हाँ अगर नजिस है तो वाजिब है,
नजस नहीं तो भी सुन्नत है, मगर अब ये जो बाथरूम है इनमें ना धोए, खुदा अगला बंदा बेचारा तो गिर जाएगा और पुलिस आ जाएगी। हाँ इनमें ना धोए खुदा, हाँ इनमें घर से धो के आए, मेहरबानी करके आए इंशाअल्लाह। चलिए अब वही तो अर्ज कर रहा हूँ ना, वो देखे ना ये देखे ना ये पूरा ये जो है, ये जब हम हिफ्ज़ कुरान करते थे बचपन में तो हमने भी अपने सुन्नी उस्तादों से ये सीखा था, वो हमें सिखाते थे बकायदा माशाअल्लाह। कहा अच्छा, बल्कि अक्सर बहुत सारे शिया भी गलती में करते हैं, जो बेचारे सुन्नियों के इलाकों में रहते हैं वो भी बेचारे उन्हीं से सीखते बिकते हैं, तो वो भी कई दफा भी जी शाबाश शाबाश। वो अभी यही तो बताया हाजी सलामत के आने से पहले कि यूं अगर करेंगे तो वो धोना शुमार ही नहीं होगा। कोनी कहाँ है, कोनी को वो तो आप यूं शामिल करेंगे ना कोनी को, इलल मनाफिक माल मराफिक। चलिए बिल्कुल ठीक नहीं, मैं तो ये नहीं कहता मैं शिया हूँ। मैं एक जगह मस्जिद थी, उसमें मैं वुजू कर रहा था, अलैकुम सलाम तो ये आप जानते हैं मौलाना मोहम्मद अकबर साकी जो हमारे वतन के थे जी, खैराबाद के, जी हाँ, तो वो उन्होंने मुझे बुलाया था। तो कोई अहले सुन्नत का बड़ा इत्तेमाद है, कोई 500 मौलवी इकट्ठा था, उनमें मौलाना नूरानी भी शामिल थे, ये जो जी हाँ शामिल नूरानी, और ये अब्दुस्तार नियाज़ी वगैरह ये भी शामिल थे। तो मैंने जो वुजू किया तो एक बहुत बड़े हजरत साहब जो थे उन्होंने मुझे कहा कि पुत्रा वुजू दोबारा कर, तो बेटा दोबारा वुजू करो। मैंने कहा कि जनाब बाबा जी मैंने जो वुजू किया है ये हुजूर के तरीके पे किया है, आपने असहाब के तरीके पे किया है। हुजूर ने कहा था मेरे तरीके पे चलना, असहाब के तरीके पे नहीं कहा। ऐसा वो बंदा उखड़ा, अल्लाह की बना अल्लाह की बना। उसने कहा मैं ऐसा जवाब दिया है कि मेरे तो बिल्कुल पाँव तले से जमीन निकाल दी। मैंने कहा ये वुजू जो मैंने किया है हुजूर के तरीके, आप भी नेक आदमी है, आपने असहाब के तरीके पे किया, हम दोनों, मगर हमें दीन हुजूर के तरीके पे चलना है, असहाब के तरीके। असहाब का फर्ज है हुजूर के तरीके पे चलना, नहीं है कि उम्मत असहाब के तरीके पे चले। अगर असहाब हुजूर के तरीके पे होंगे तो ठीक है, हम भी बिल्कुल हाजिर हैं। हमारा तो ये बजाय इसके कि हम ये कहें कि हम शिया हैं, हम कहेंगे नहीं हम हुजूर के तरीके पे। नमाज भी एक दफा मैं सरगोदा में मैं नमाज पढ़ रहा था, सर्दी का मौसम था, तो ऊपर मैंने लुकार ली हुई थी, तो कोशिश तो मैंने की कि हाथ छुप जाए, मगर वो जाहिर है कि न छुप सके। वो लुकार जो हटी तो इस तरह था, वो मौलवी सब तो नाराज हो गया। हाँ गोल चौक बिल्कुल, वो है बड़े सख्त गोल चौक वाले, उन्होंने तो जनाब वो डंडे वंडे उठा लिए 2-3, हाँ मारने के लिए कि भाई ये काफिर कैसे घुसाया। मैंने कहा या अल्लाह बचाना। तो खैर वो मैं बच्चा था उस वक्त, तो उसने कहा कि हाँ भाई आप बताएं कि आपने नमाज कैसे पढ़ी है। मैंने कहा आपको पहले ये मैं बता दूं कि मैं मलिक मोहम्मद हयात का भतीजा हूँ। मलिक मोहम्मद हयात वो थे जो अहले सुन्नत है, और वो मेरे फूफा थे, और वो जमात इस्लामी के रुकन भी थे। तो जैसे ये कहा तो उन्होंने डंडे तो रख दिए, उन्होंने कहा ये तो अपना हाथ भी निकल आया। तो उन्होंने फिर कहा कि ये हाथ खोल के, मैंने कहा भाई ये हुजूर का तरीका था, हुजूर ने हमेशा ऐसे ही पढ़ी है, आप साबित कर दीजिए हुजूर ने हाथ बांध के पढ़ी है। मैं हाथ बांध के पढ़ने को तैयार। आज तक तो कोई बंदा साबित नहीं कर सका, आज तक। यहाँ पर मैंने चैलेंज किया था 12 साल पहले वो ज़ियाउल हक आए थे, मेजर ज़ियाउल हक, उसने तो हाथ खोल दिए थे। मेजर ज़ियाउल हक ने उनके 100 बंदों ने हाथ खोल दिए थे। हैं वो सुन्नी मगर हाथ खोल के नमाज पढ़ते हैं। मैंने आज भी कह रहा हूँ कोई मेरा सुन्नी भाई आलिम मेरे लिए साबित कर दे हुजूर ने हाथ बांध के नमाज पढ़ी हो, हम हाथ बांध के नमाज पढ़ने को तैयार है। हुजूर ने पूरी जिंदगी में कभी हाथ बांध के नमाज नहीं। चलिए रिकॉर्ड है आप घबराएं नहीं। चलिए बिस्मिल्लाह। कौन पढ़े? खलीफा। हाँ चलो भी गौर। وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا دوبارہ پڑھیں آیت دوبارہ وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم ما شاء الله very good. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب
الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل للمؤمنين. Very good. مؤمنون. أحسن ما شاء الله. Very good. Very good. گور بہت اچھے. شاباش. حسین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا اتنا لمبا نہیں. حسنن کے بعد لام کو اتنا لمبا نہیں کرنا. حسنا لا أكفر حسنا لا أكفرن عنكم سيئاتكم ولا أدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. احسن ماشاء اللہ. ویری گڈ. ذہن ٹائم پہ آؤ نا ذرا تو زیادہ پڑھے گی. ماشاء اللہ بہت اچھی. ویری گڈ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبنقضهم فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مبادئه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. احسن ماشاء اللہ بہت اچھی. رمیز بہت اچھی علی ماشاء اللہ بہت اچھا. الرحمن الرحیم ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. احسن ماشاء اللہ بہت اچھے. ربی بہت. فرحان خان فرحان پڑھے. آپ پہلے خلیفہ صاحب پڑھ لیں. آپ پڑھ لیں. خلیفہ صاحب آپ پڑھ لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم
قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما وإلیہ المصیر. احسن، ماشاءاللہ، بہت اچھا، ویری گڈ، بہت اچھی امپروومنٹ ہے، سب بہت اچھا پڑھ رہے ہیں. زندہ باد. آتے رہیں پلیز، ٹائم پہ آتے رہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اہل کتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترات من الرسول ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاءکم بشیر ونذیر واللہ علی کل شیء قدیر. احسن، ماشاءاللہ، ویری گڈ. اور رائسہ پڑھ لیں. اور ہاں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَاتَّقُوا مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ يَقُومُ دُخُولُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ولا ترددوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. ماشاءاللہ، بہت اچھی، ویری گڈ. عمیر ماشاءاللہ. زین تو شاباش، زین شاباش. زین تو دیکھیے ایک زمانے میں یہاں جمعے کی تیاری کرتا تھا زین، اور یہ علی، ابھی علی باہر گیا ہے شاید، علی کاظمی. یہ زین پہلے کرتا تھا، ماشاءاللہ اللہ نے اس کو رنگ لگا دیا. آپ اتنے بڑا رنگ لگائے، پوچھے کہ اتنا تو ڈاکٹر جتنا کما رہا ہے. تو اگر آپ سینٹر کی خدمت کریں گے، جوان بچے، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت رنگ لگائے گا. چلیے زین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا یا موسیٰ انا فیہا قوما جبارین وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ. قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. احسنت زین، ماشاءاللہ، بہت اچھی، ویری گڈ. اور کوئی رہ گئے پیچھے؟ ایک اور راجہ صاحب پڑھیں. پڑھیں. کیا نام کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا فاذهب انت وربک فقاتلا انا هاہنا قاعدون. قال رب انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین. قال فإنها محرمات عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. احسنت، ماشاءاللہ، ویری گڈ. رائسہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدَمَ بِالْحَقِّ
نبأ ابنی دوبارہ پڑھ آرام سے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدَمَ ابنے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ لَئِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لَتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لَأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوءَ بِإِسْمِي إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوءَ إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوءَ بِإِسْمِي وَإِسْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَى أَعْجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لا مسرفون. أحسن ما شاء الله شيء أحسن. فخر الرحمن الرحيم إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو أن يقتلوا. غور سے دیکھیں تا کے اوپر کیا ہے تے کے اوپر کیا ہے ہاں أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. أحسن ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ويتقبل منهم ولهم عذاب عليم. ما شاء الله. لاسٹ اور آپ لوگ ٹائم پہ آئے نا تاکہ زیادہ پڑھ سکیں. 7 بجے پورے آ جائیں. آج تو ہم نے 6:45 شروع کر دیا تھا. ماشاءاللہ الحمدللہ. قرآن کے دن ہے قرآن کے دن 6:45 الرحمن الرحیم یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها ولهم عذاب مقیم والسارق والسارقات فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز
حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. أحسن ما شاء الله كافي. حفص صاحب دو حفص صاحب ہاں پڑھے جلدی شاباش پڑھے دو آیتیں پڑھے بس کوئی بات نہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد موازيه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا فمن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. صدق الله العلي العظيم. کافی آج کی حد تک کافی ہے. کل انشاءاللہ ٹھیک 7 بجے کل ٹھیک انشاءاللہ پلیز ٹائم پہ آئیں بلکہ کوشش کریں 6:45 شروع کر دیں گے تاکہ زیادہ پڑھ سکیں. آج یہیں سے انشاءاللہ کل شروع کریں گے. آج آیت نمبر 41 تک پڑھ لیا 42 سے انشاءاللہ. ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے 3 مرتبہ سورہ اخلاص. آج کے ہمارے بانی افطار زبیر گوندل کے مرحومین کو اور آپ سب کے مرحومین مرحومات کو خاص طور پہ جو لوگ المہدی سینٹر میں ہوتے تھے اور آج موجود نہیں ہیں ان سب کے ایصال ثواب کے لیے رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. پروردگار اس فاتحہ و اخلاص کا ثواب اور اس قرآن خوانی کا ثواب جمیع مرحومین مرحومات کو خاص طور پہ زبیر گوندل کے مرحومین مرحومات زبیر کی بیگم کے مرحومین مرحومات کو ایصال فرما. حاضرین حاضرات کے مرحومین کو ایصال فرما. خاص طور پہ جو المہدی سینٹر کے موجود مومنین مومنات تھے جو آج نہیں مجاہد حسین کاظمی مرتضی جعفری اے ڈی چودھری افضل شاہ غلام نبی چٹھا تسلیم حیدر کاظمی ذوالفقار شاہ اسد رضوی روبینہ علی وغیرہ یا اللہ ان سب کے وفادار عباس ان سب کے درجات کو متعالی فرما. حاضرین کے مرحومین کی مغفرت فرما. ہم سب کو خدام القرآن اور غلامان اہل بیت میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. قرآن رکھ دیں اور کیا نہیں